السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل سعید انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ رات تقریباً 8:30 اور 8:45 کے درمیان بالآخر ایک لانگ اویٹڈ ایک رزلٹ جو اناؤنس ہوا سپریم کورٹ کی طرف سے، ایک ورڈکٹ جو اناؤنس ہوا، جو ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کی جو رولنگ تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے، وہ انہوں نے کالعدم قرار دے دی، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ اناؤنس کیا انہوں نے پرویز الہی کو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ 186 ووٹ تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک جتنے بھی شہر ہیں پنجاب کے اندر، وہاں پر ایک جشن کا سماں تھا، پی ٹی آئی کے ورکر باہر نکلے ہیں، کیونکہ ان کو ایک غصہ تھا۔ وہ غصہ جو 9 اپریل سے سٹارٹ ہوا تھا عمران خان صاحب کو نکالنے کے بعد، وہ پھر اس کا ہم نے اظہار دیکھا ضمنی الیکشن کے اندر۔ ضمنی الیکشن کو جیتنے کے بعد جو لگ رہا تھا بظاہر جو پی ٹی آئی ہی وزیر اعلیٰ ظاہر پرویز الہی ان کے ایک نامزد وزیر اعلیٰ ہیں تو وہی ہوں گے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسے سمجھے کہ سیاسی کو وہاں پر ہوا، اور وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے حمزہ شہباز کو ڈکلیئر کر دیا۔ تو اس حوالے سے بڑی جو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، وہ بڑے شدید غصے میں تھے۔ رات ان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا۔ پھر ان کے خلاف جو گورنمنٹ ہے ان کے خلاف غصہ یہ بھی تھا، کیونکہ جب لانگ مارچ سٹارٹ ہوا تھا 25 مئی کو، تو اس وقت پنجاب کی گورنمنٹ نے بہت بڑا رول کردار ادا کیا تھا لوگوں کو اسلام آباد جانے سے۔ تو اس لیے جس طرح سے گرفتاریاں کی گئی تھی، گھروں میں چادر اور چار دیواری کی تقدس بحال کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد جس طرح لوگوں کو پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا، پھر الیکشن کے دن الیکشن کے حوالے سے جس طرح سے ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی تھی، پیسہ پھینکا گیا تھا، جتنے بھی ذرائع تھے وہ استعمال کیے گئے تھے، لیکن بالآخر جو فتح ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوئی تھی۔ اور رات اس فتح کا جو لاسٹ میں سمجھتا ہوں جو جشن تھا وہ پی ٹی آئی کے ورکر نے منایا ہے۔ اگر ہم بات کریں حکومت کی طرف سے، حکومت جو گورنمنٹ میں اب وفاقی گورنمنٹ میں بیٹھی ہے، جو پی ڈی ایم ہے، ان کے لیے یہ بڑا دھچکا تھا، کیونکہ پنجاب اصل میں بیٹل فیلڈ ہے، بیٹل گراؤنڈ ہے، اور وہ پچھلے 4 سال سے ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ سندھ پیپلز پارٹی میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی ان کے پاس ہے اور آگے بھی انہی کے پاس ہی رہنے والا ہے، کہ بظاہر وہاں پر کوئی نئی سیاسی کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ظاہر ہے کراچی ایک علیحدہ ہم اس کو اگر کنسیڈر کر لیں تو سیاسی حوالے سے کے پی کے ویسے ان کے پاس ہے، بلوچستان کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو پنجاب ہے وہ اصل میں مین ایک گراؤنڈ ہے جہاں پر رن ہونا ہے الیکشن کے حوالے سے، کس کی سیٹیں زیادہ ہیں۔ تقریباً 186 یا 181 یہاں پر جو ٹوٹل سیٹس بنتی ہیں آزاد جو ڈائریکٹ الیکشن اور جو مخصوص نشستیں ملا کر، اس لیے یہ بہت بڑا صوبہ ہے جہاں پر پچھلے 4 سال تک کوئی کام ہی نہیں کیا نون لیگ نے اور پی ڈی ایم کے لوگوں نے۔ اس لیے یہاں پر پیپل پارٹی کا تو ویسے ایک وہ جو 4-5 سیٹیں جہاں سے جیتے ہیں وہ ان کی وہ پرسنالٹی کا ووٹ ہے، وہ میرے خیال میں اس دفعہ بھی شاید 1-2 شاید کم زیادہ ہو سکتی ہے، وہ ویسے ہی جیت جائیں گے، ان کا مسئلہ نہیں ہے نون لیگ اصل میں۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم تھا پنجاب کے اندر، یہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر کچھ کام کرائیں گے، لوگوں کا کام کرائیں گے، پرسنل کام کرائیں گے، تاکہ یہاں پر ہماری اسٹرینگتھ بنی رہے۔ لیکن وہ ظاہر ہے اب رات سے حکومت نئی آ گئی ہے، اب دوبارہ سے وہی اپنے کام سٹارٹ کر دیں گے۔ ہر چیز جو اچھی چیز ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈالیں گے، جو بری چیز ہوگا وہ وفاق کے کھاتے میں ڈالتے رہیں گے۔ تو جس طرح ہمارے ہاں جو سیاست ہے، جو پولیٹکس ہے، جس انداز سے چلتی ہے، تو جو پی ڈی ایم ہے ان کا ریئیکشن بڑا، وہ تو پہلے ایک دن پہلے سے ان کا ظاہر ہو گیا تھا، انہوں نے ورڈکٹ کو ماننے سے پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ایک فل بینچ بنایا جائے۔ وہ فل بینچ کے حوالے سے کیوں نہیں بنا وہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو بہرحال اب فیصلے کے بعد جو سب سے پہلا جو حکم تھا ظاہر ہے ایک ڈی جی خان کے اندر، پورے ڈسٹرکٹس کے اندر، ڈی جی خان اور راجن پور کے اندر جو کوہ سلیمان کے قریب جو 2 ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پر ایک سیلاب کی کیفیت ہے۔ وہ صرف سیلاب نہیں ہے، وہاں پر بستیاں جو ہیں، جو گاؤں ہیں، جو دیہات ہیں، وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ لوگوں کے لیے رات بہت بھاری تھی، گو کہ گورنمنٹ کی طرف سے رات انتظامات کیے گئے ہیں، میں وہاں پر موجود تھا،
لیکن پھر بھی ابھی اور بھی انتظامات کرنے ہیں، ظاہر آگے ان کے گھر گر گئے ہیں، ان کی اور بھی امداد ہے۔ تو یہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے پرویز الہی صاحب کے لیے وہ یہی ہے کہ یہ ان لوگوں کو ریلیف کس طرح دینا ہے، یہاں پر ان کی مدد کیسے کرنی ہے، ان کے گھر بنانے کے حوالے سے، ان کے ظاہر ہے کہ کتنی دن یہ بہر رہتے ہیں، ان کی چھت، بہرحال یہ ساری چیزیں پولیٹیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم آج ان کا ایک وفاقی جو کابینہ ہے ان کا ایک میٹنگ بھی ہونے والی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ یہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر ایک میٹنگ ہوگی وفاقی گورنمنٹ کی، کیونکہ وہاں پر سارے حکومت ہے، اپوزیشن تو وہاں پر ہے ہی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ ان کا جو ابھی تک جو سٹانس ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی وہ اس طرف پھر سے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کا اس سائڈ پہ جانا مجھے لگتا ہے تھوڑا فضول ہوگا، کیونکہ یہ اچانک سے آپ بیانیہ نہیں کریٹ کر دیتے۔ آپ کا ایک فیصلہ آپ کے خلاف ہے، آپ اسی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے عوام کے اندر ایک گراؤنڈ بنائیں۔ گراؤنڈ کے لیے آپ کو کچھ 15-20 دن مہینہ لگتا ہے۔ جس طرح عمران خان کی اگر ہم بات کریں، جب تقریباً 9 مارچ کو ان کے خلاف جو جمع ہوئی تھی جو تحریک عدم اعتماد، وہ اسی مارچ سے ایک گراؤنڈ بناتے پھر ہم نے دیکھا انہوں نے 27 مارچ کو انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا اسلام آباد کے اندر لوگوں کو بتانے کے لیے، پھر 9 اپریل کو جب وہ باہر گئے پھر اس نے جلسے کیے، پھر ضمن لکھے، وہ ایک پورا کا پورا ایک سیٹ اپ تھا جو اب جہاں پر پی ٹی آ کے کھڑی ہے۔ مسلم نون پچھلے 3 ماہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور ان چیزوں سے باہر نکل کر پھر ایک دفعہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح بس حکومت کے دن پورے کرنے کے لیے آ گئی ہے، تو دوبارہ اب وہی ووٹ کی عزت اور یہ ساری چیزیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل ایک انٹرسٹنگ سی بات ہوئی پیپل پارٹی کے حوالے سے، مجھے ہمیشہ ایک کچھ تحفظات رہتے ہیں، گو کہ ان کی بہت سی چیزوں کا میں حامی بھی ہوں، لیکن کچھ ان کے تحفظات یہ رہتے ہیں وہ پولیٹیکلی بہت سارے چیزوں کو غلط کھیل جاتے ہیں وقتی طور پر۔ ٹھیک جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جب رولنگ تھی عمران خان صاحب کے خلاف، تو یہی وکیل جو فاروق ایچ نائک صاحب تھے، پیپل پارٹی کے وکیل تھے، انہوں نے کہا جی یہ جو 69 ہے آرٹیکل جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو تحفظ دیتا ہے اس کو حاصل ہی نہیں ہے، لہذا آپ 95 کے تحت اس کے خلاف فیصلہ کریں۔ انہوں نے 3 دن دلائل دیے، قائل کیا، وہ قائل ہو گئے۔ اب کل وہ جناب دوبارہ سے اس دلائل پہ آ گئے، وہ 69 کا ڈپٹی اسپیکر کو استثناء حاصل ہے، آپ ان کی رولنگ کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ تو آخر میں کہنا پڑا جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا سر آپ پچھلے 2 ماہ پہلے تو آپ ہمیں اس کے اگینسٹ آپ ہمیں دلائل دیتے رہے، آپ آج کس طرف ہو گئے ہیں؟ مطلب وکیل کو اپنے دلائل کے اندر اپنی ایک چیز بات کے اندر تو ایک ہی طرح رہنا چاہیے۔ یہ کوئی عام کیس نہیں ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو آج ایک کوئی قتل کا مقدمہ ہے، چوری کا، آپ ایک طرف ادھر جائیں ایک دفعہ ادھر ہو جائے۔ یہ کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے، لہذا آپ کو کانسٹیٹیوشنلی چیزوں کو اپنی لائن بہتر رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ وہاں پر بڑی دلچسپ باتیں بھی ہوئی ہیں۔ اب پیپلز پارٹی زرداری صاحب ظاہر ہے دبئی چلے گئے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے، کبھی زرداری صاحب آگے جاتے ہیں، کبھی بلاول صاحب آگے آ جاتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، کون ہے بڑا ان کا۔ تو بہرحال اب دیکھیں ان کا کیا ہوتا ہے۔ پنجاب کے اندر بہت سے چیلنجز ہیں، دیکھتے ہیں وہ چیلنجز کس طرح قبول ہوتے ہیں۔ آج صوبائی کابینہ بھی بن جائے گی، دیکھتے ہیں صوبائی کابینہ میں کون کون سے ارکان شامل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی جائیں گی۔ وفاق کے اب پاس اب رہا کچھ نہیں ہے، اب 12 کو سے لے کر گونڈہ شریف تک کے وزیر اعظم رہ گئے ہیں، جو شہباز شریف صاحب ہیں۔ ظاہر ہے آپ نہ کے پی کے جا سکتے ہیں، نہ پنجاب میں آ سکتے ہیں، نہ گلگت جا سکتے ہیں، نہ کشمیر میں جا سکتے ہیں۔ یہاں ساری جو پارٹیز ہیں، یہ جو حکومت ہے یہ پی ٹی آئی کی یہاں پر گورنمنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 1 ہفتے کے بعد، میں نے پہلے بھی بتایا اپنی 1-2 ویڈیو میں، عمران خان صاحب بڑی تیاری کر رہے ہیں ایک اور لانگ مارچ کی ان کے خلاف، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس انداز میں مجھے گرایا گیا میں ایک سٹرانگ میسیج دوں اور اسی انداز میں اس کو گراؤں۔ کیونکہ عمران خان کی جو سیاست ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ان کی سیاست ہے ہی ایجیٹیشن کی سیاست، وہ ریزسٹنس کی سیاست کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے حلقے کی سیاست نہیں کرتے۔ مسلم نون کی اگر بات کریں یا باقی جماعتیں ہیں، وہ علاقائی سیاست کرتے ہیں، علاقے کے جو ایم پی ایم این اے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ الیکشن لڑتے ہیں۔
عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ اور انداز سے ہے. وہ اپنے ایم پی ایم این ایز کو مضبوط نہیں کرتے, وہ اوتلی لیول پر خود اپنی پارٹی کو, اپنے بیانیے کو, اپنی بات کو زیادہ مضبوط کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس بیانیے کے جب ان کا بیانیہ مقبول ہو جائے پھر اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جتنی بھی کانسٹیٹوئنسی ہے, حلقے ہیں, اس کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب دوبارہ اسی ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور شدید جائیں گے, کیونکہ اب ان کو وفاق میں جانے کے لیے, روکنے کے لیے کوئی گورنمنٹ نہیں ہوگی. بہرحال اس حوالے سے اگلی میں اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ لانگ مارچ کب ہونے والا ہے, اب اگلا لائے عمل کیا ہے. انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر اٹ. تھینک یو سو مچ.